بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج انشاءاللہ سورۃ فاتحہ کی سیکنڈ آیا اس پہ بات کریں گے. الحمدللہ رب العالمین. پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. الحمد کسی بھی چیز کے ساتھ لگتا ہے لامت تعریف تو کیا ہو جاتا ہے، اس کو خاص کر دیتا ہے. الحمد تمام تعریفیں اور شکر للہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. ربی رب ہے العالمین تمام جہان والوں کا. الحمد جو ہے قرآن پاک میں 43 ٹائم رپیٹ ہوا ہے، اور اس کا جو مادہ ہے، اس کا روٹ ورڈ ہا میم دال ہے کہ تمام تعریفیں تمام تر شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں للہ اللہ کے لیے، للہ اس میں بھی دو ورڈ آ جاتے ہیں، لی حرف جارہ اور اللہ. لی جو لیے آ جائے گا، اللہ 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 کے لیے. ربی رابا اس کا روٹ ورڈ ہے، پرورش کرنے والا، پالنے والا، ذرے ذرے کو کروڑوں خلیوں کو حد کمال تک پہنچانے والا، پل پل پالنے والا، دیکھنے والا، آکسیجن کھلانے والا، دینے والا. مطلب کہ رب ایک بوند سے لے کر کمال کی حد تک پہنچانے والا، اس کو رب کہا جاتا ہے. مطلب کہ پالنے کے بعد چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ وہ جو آپ کی ضروریات ہیں، آپ کی نیڈ ہیں، ان کا پوری طرح سے خیال رکھنے والا ہے. العالمین تمام جہان والوں کے لیے یا تمام جہانوں کا. عالم سنگل ہے، العالمین اس کی جمع ہے، پلورل ہے، اور یہ 73 ٹائم قرآن پاک میں رپیٹ ہوا ہے. عالم انسان بھی ہم کہتے ہیں، عالم حیوانات بھی کہتے ہیں، عالم ملائکہ بھی کہتے ہیں، عالم جنات بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کے سبق دیکھ لیتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین سے ہمارے لیے کیا عادات نکلتی ہیں، کیا سبق نکلتا ہے. پہلا سبق ہم سے کیا نکلتا ہے؟ تعریف. اور جب ہم تعریف کریں گے تو تعریف دل سے کرنا ہو تو رب العالمین پر غور کیجئے کہ کس طرح وہ ہر پل کروڑوں مخلوقات میں سے ہر ایک کی پرورش کا سامان مہیا کرتا ہے. جتنا آپ اس کائنات پر غور و فکر کریں گی، سائنس پڑھیں گی، تحقیقات کریں گی، تو دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہی نکلے گی. آپ حیران ہوتے ہیں کہ سائنس آج ان چیزوں کو بتا رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہمیں یہ چیز بتا دی. اور عادت نمبر 4 دیکھ لیں کہ خوب علم حاصل کرنا ہے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے. پھر اپنا احتساب بھی ہم نے کرنا ہے کہ میں کتنی دفعہ دنیا کی چیزوں سے، لوگوں سے متاثر ہوتی ہوں اور الحمدللہ کہنا بھول جاتی ہوں. کتنی دفعہ میں اپنے ارد گرد اتنے خوبصورت نظارے دیکھتی ہوں، صبح کو سورج کا نکلنا، شام کو غروب ہونا، اور کئی دفعہ تو آسمان پہ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے یا غروب ہو رہا ہوتا ہے، اتنا پیارا وہ سین ہوتا ہے کہ انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا. تو کیا میں نے اس وقت الحمدللہ کہا؟ کیا اس وقت میں نے اللہ کا شکر ادا کیا؟ کیا دل سے اللہ کی تعریف نکلی کہ اللہ کے سوا کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا؟ اور حمد کا دوسرا معنی شکر بھی ہے. تو عادت نمبر 5 کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا بار بار شکر کرنا ہے. عادت 4 علم حاصل کرنا ہے. عادت 5 جو نکلتی ہے وہ شکر ہے. اور الحمدللہ رب العالمین تمام تر تصور کرتے ہوئے، احساس کرتے ہوئے اور دعا کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الحمد میں شکر بھی ہے، تعریف بھی ہے. تو عام انسان کی ہم ایک وقت میں یا تو ہم اس کا شکر کر رہے ہوتے ہیں یا اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے
کہ ایک ہی وقت میں ہم اس کی تعریف بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا شکر ادا بھی کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اگلی آیت کو بھی ساتھ ہی کر لیتے ہیں کیونکہ رحمان اور رحیم ہم نے پہلے بھی کر لیا ہے تو جلدی سے کوئکلی اس کے گوور ہو جاتے ہیں. الرحمن بہت مہربان، اور رحیم بہت رحم کرنے والا. رحمت کا مطلب ہے محبت کے ساتھ کسی کا خوب خیال رکھنا اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلسل وہ ہم پر رحم کر رہا ہے. صرف ایک مثال لیجئے، موسموں کو لانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زمین کو سورج کے طرف ایک سیکنڈ میں تقریباً کہتے ہیں کہ 30 کلومیٹر کی رفتار سے وہ گھوم رہی ہے، مگر ہم کو تھوڑا سا بھی دھچکا محسوس نہیں ہو رہا، تھوڑا سا بھی ہلنا محسوس نہیں ہو رہا. دیکھیے جب زلزلہ آتا ہے تھوڑا سا ریکٹر اسکیل پہ آتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے، کتنی تباہی ہوتی ہے. اور امیجن کریے ہر وقت ایسا ہمیں محسوس ہو رہا ہوتا تو ڈر اور خوف سے ہم کچھ کر ہی نہ سکتے. تو یہ کتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا یہ، ورنہ زلزلوں سے ساری زمین ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہتی ہر وقت، اور ہر وقت ہم خوف کے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو آج سے اسی وقت آپ اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ اس نماز کے بعد جس میں آپ نے یہ پڑھا ہے الرحمن الرحیم، گھر میں ہیں، آفس میں ہیں، بازار جانے کے بعد دوسروں پر میں نے رحم کرنا ہے، معاملات کرتے ہوئے دوسروں سے میں نے رحم کرنا ہے، گھر میں ہیں بچوں پر میں نے رحم کرنا ہے، والدین پر میں نے رحم کرنا ہے، پیار اور محبت سے بات کرنی ہے. اور اگر میں ان لاز کے ساتھ ہوں تو ان کے ساتھ پیار اور محبت کا رویہ اختیار کرنا ہے، ان کے ساتھ رحم کرنا ہے، دوسروں پر رحم کرنا ہے، یعنی کہ ان کا محبت کے ساتھ خیال رکھنا ہے. یہ ہو گئی ہماری عادت نمبر 6 کہ میں نے رحم کرنے والا بننا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر رحم کیا جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، تو ہم نے دوسروں پر رحم کرنے والا بننا ہے. اب پورے تصور کے ساتھ، پورے احساس کے ساتھ، دعا کے ساتھ ہم پریکٹس کرتے ہیں الرحمن الرحیم. ہاں پہ فوکس کریں اور کسرہ جو نون کی کسرہ ہے اس پہ فوکس کریں، را کی شدہ پہ فوکس کریں، اور دونوں را میں توسط پایا جاتا ہے، دونوں را کو ہم نے پکڑنا ہے، تھوڑا سا ٹائم دینا ہے. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. اب ہم انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کی تھوڑی سی تجوید کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں. الحمد جب ہم کہتے ہیں نا تو ال جو ہے اس کو میں نے سافٹلی پکڑ کے رکھنا ہے، میں نے ال اس پہ جھٹکا نہیں دینا. جب میں جھٹکا دیتی ہوں تو میں اس کو کلکلا بنا دیتی ہوں تو وہ غلط ہے. اور ہا کو میں نے ہا میں نہیں بدلنا. ہا ہے ڈیپ پارٹ آف مائی تھروٹ جو کہ میرے گلے کا اقصی اللسان ہے، وہاں سے ادا ہوتا ہے، میرے گلے کا باٹم پارٹ جو ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے. تو ہا جو مڈل سے ہوتا ہے، ہا ایری ہے، اس کی ہوا کو میں نے نکالنا ہے، ہا سے نہیں بدلنا. الحمد، یہ سب سے بڑی غلطی ہم کرتے ہیں کہ ہمیشہ مضبوط پکڑنا ہے، فوراً جوڑنا ہے اس کو اور چھوڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، الحمد الحمد. اور جو دو ہے نا اس کو میں نے پھیلانا نہیں ہے، اس کو میں نے مجہول طریقے سے نہیں پڑھنا. جو پیش ہے دال دمہ دو، نو دو، الحمد نو، الحم نہیں ہے، الحمد. اور تیسری جو غلطی ہم کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ للہ، اس کو باریک پڑھنا تھا، میں نے کیا کر دیا، میں نے شدہ کو للہ اس کو صحیح طرح سے پکڑا نہیں، اور جو زیر ہے لی کی اور ہی کی اس کو میں نے پھیلا کے پڑھ دیا، مجہول کر دیا. للہ الحمد للہ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. تو میں کتنی مجہول غلطیاں اس میں کر رہی ہوں نا. الحمد دال دمہ دو، للہ للہ نہیں ہے. تو پھر مطلب دیکھیں آپ کیا سے کیا مطلب بن جاتا ہوگا نا. لام کی جو شدہ ہے اس کو کیسے پکڑنا ہے، للہ للہ. چلیے اب ہم اس کی تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں.
आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें और इसको 10 टाइम आपने दोहराना है। स्क्रीन के ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आपने इस पे अपनी आंखों को, अपने दिमाग को सोचते हुए देखना है और फिर पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाही अल्हम्दुलिल्लाही। अब क्या कर रहे हैं, लिल्लाह को 2 टाइम हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। दाल के ऊपर जो पेश है उसको 2 नहीं कर रहे, उसको लंबा नहीं कर रहे। फतहा कसरा दम्मा उसको शॉर्ट साउंड पढ़ना है। और लाम के ऊपर जो सुकून आ रहा है वो कलकला लाम, कलकला लेटर नहीं है तो उस पर मैंने कलकला नहीं करना। हा जो है वो मिडिल पार्ट ऑफ माई थ्रोट है, वहां से अदा करना है। अल्हम्दुलिल्लाही अल्हम्दुलिल्लाही। आगे क्या है, रब्बिल रब्बिल। अब रब्बिल को पढ़ते हुए मैं क्या करती हूँ, जज़म पर आवाज को हिलने से बचाना है। रब्बिल, बिल बिल नहीं करना, कलकला नहीं है। और बा की जेर को मैंने मजहूल नहीं करना, फैलाना नहीं है, ये लाहन जली बन जाती है। ओके, रब्बिल रब्बिल मैंने पढ़ना है। अल आलमीन आलमीन। आइन मिडिल पार्ट ऑफ माई थ्रोट, मेरी जबान पीछे से मेरे गले की तरफ जाएगी और मिडिल वाला पार्ट जो एपिग्लोटिस है वो मूव होगा और आ मिडिल पार्ट यहाँ से हा निकलता है, वहीं से आइन निकलता है और मेरे गले की जो हड्डी है वो वहां से रब करके आइन जो है बाहर निकल रहा है। और उसको हमने हमजा में नहीं बदलना, आलमीन नहीं करना, हमने आलमीन तलफ़ुज़ की सही अदायगी करनी है। और जब मीन को मैं पढ़ रही हूँ, मीन नहीं करना, आ नहीं करना और मी नहीं करना। ये 2 गलतियां हम इसमें करते हैं। जब आलमीन पढ़ते हैं तो मैंने क्या करना है, मैंने इसको सही पढ़ना है, आलमीन। आ को 2 दफा की गिनती तक मैं लंबा करूंगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अब मेरे साथ आप इसकी प्रैक्टिस करें और मिनिमम आप अपने आप से प्रॉमिस करें 10 टाइम आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। एंड मैनी टाइम आप जितनी दफ़ा मर्जी करें, लेकिन जब आप इस ऑडियो को सुन रहे हैं आपने उस वक्त 10 टाइम इसको करना है। अब सारे मिलके हम एक ही आवाज़ में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगे अर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानिर्रहीम में क्या होगा कि हम रा की शद को मजबूती से पकड़ेंगे, ये हमने पहले कवर किया हुआ है। अगर आपने दोबारा इसको सुनना है तो लेसन 2A पार्ट 1 जो है उसको आप सुने, उसमें मैंने बहुत तफसील के साथ आपको ये बता दिया है कैसे मैंने पढ़ना है। हा के लिए मिडिल थ्रोट से आवाज़ को निकालना है, उसमें एर आएगी। रा की शद्दा को मैंने मजबूती के साथ पकड़ना है, उसको मैंने छोड़ना नहीं है। और मीम की आवाज़ को मैंने नाक में नहीं लेके जाना और हा की आवाज़ को मैंने हा में नहीं बदलना। अर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानिर्रहीम। अब इंशाअल्लाह हम अल्हम्दु से लेके अर्रहीम तक इसकी फुल प्रैक्टिस करते हैं और आप तमाम बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस कीजिए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। One more time. अल नहीं करें प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम।
الحمد للہ بارک اللہ فیکم جزاکم اللہ خیرا کثیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.